السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 114 تا 117 ہے۔ سورہ ہود کی یہ آیات مقدسہ ہیں اور پارہ نمبر 12 ہے، اور سورہ مقدسہ کا یہ آخری رکوع جاری ہے۔ اللہ رب العزت اس کا شعور، فہم، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں بڑی ہی اصولی رہنمائی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ فاستقم کما امرت، آپ جو بھی حکم دیا گیا ہے اس پر استقامت اختیار کریں۔ ومن تاب معک ولا تطغوا، اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت سے توبہ کریں اور حد سے آگے نہ بڑھیں۔ آپ کی جماعت اللہ سے توبہ کرتی رہے اور حد سے آگے نہ بڑھے، اور جو اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ آپ کو مل چکا ہے اس پر استقامت اختیار کریں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ اور یہ ثابت قدمی جب آگے بڑھے گی تو دوسری اصولی رہنمائی ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم کی طرف مائل بھی نہیں ہونا۔ ظلم کی طرف جو میلان ہے وہ تو ویسے ہی نظریے کے خلاف ہے، اعلیٰ شعور کے خلاف ہے۔ چہ جائے کہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ظلم سے کمپرومائز بھی ہے اور نظریے پر استقامت بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تضاد ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بڑی اہم اصولی رہنمائی ارشاد فرما دی کہ ظلم کی طرف مائل بھی نہیں ہونا، یعنی ظلم سے ہمیشہ بغاوت رکھنی ہے، نفرت رکھنی ہے، بیزاری کا اعلان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رہنمائی کے ذریعے سے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ حزب الشیطان ظلم قائم کرنا چاہتی ہے، ظالمانہ نظام کو قائم رکھنا چاہتی ہے، لہذا ہمارا ان سے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کوئی میلان اور رغبت نہیں ہونی چاہیے، ہمارا ان سے نظریہ ہی نہیں ملتا۔ ظلم اور عدل یہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ظلم اور عدل کی تعریف ہی مختلف ہے، اس کے اثرات و نتائج ہی مختلف ہیں، تو یہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ آج ہم نے اپنے ملک میں ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے، ہم نے ظالمانہ طاقتوں سے، ظالمانہ سامراجی نظاموں سے، سرمایہ دارانہ نظام سے ہم نے صلح کی ہوئی ہے، اور ہم مسلمان بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، دیگر عبادات بھی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں فرماتے۔ ماشاءاللہ آپ انبیاء علیہ السلام کے نظریات، ان کے جو اہداف ہیں، ٹاسک ہیں، اللہ رب العزت نے دیے، رہنمائی دی، وہ مسلسل سن رہے ہیں۔
کہیں بھی ظلم اور عدل میں کمپرومائز نہیں ہوا، کوئی سمجھوتا نہیں ہوا۔ ظلم ظلم ہے، عدل عدل ہے۔ حزب الشیطان وہ حزب الشیطان ہی ہے، اس کا اپنا کردار ہے، حزب اللہ کا اپنا کردار ہے، دونوں کا مقابلہ ہوا ہے۔ اس مقابلے میں جان مال ہر چیز قربان کی گئی ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ کہیں کمپرومائز ہو جائے، کوئی سمجھوتا ہو جائے، کوئی جھکاؤ پیدا کر لیا جائے، کسی جگہ پر اس طرح کا میلان ہو کہ ظلم کو بھی اختیار کر لیں اور بعض جگہ عدل کو بھی اختیار کر لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں اصولی رہنمائی ارشاد فرما دی کہ ظلم کی طرف مائل بھی نہیں ہونا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ نظریہ جس پر استقامت کی دعوت ہے، وہ اعلیٰ شعور جس کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور ظلم سے نفرت کرنی ہے، اس سے بغاوت کرنی ہے، بیزاری کا اعلان کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی تربیتی نظام ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں آیت مقدسہ نمبر 114 اور 15 میں اس تربیتی نظام کو ارشاد فرمایا ہے، اس کی رہنمائی دی ہے، اور وہ یہ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے، ٹریننگ اور تربیت کے لیے نماز کی ضرورت ہے۔ نماز اصل میں قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز اصل میں اللہ رب العزت کے قرب اور پھر خوف اور تقوی اور اپنے دلوں کے تزکیہ کا سب سے بڑا ذریعہ۔ اور پھر یہ جو نماز ہے یہ صبح سے لے کے رات تک پڑھنی ہے، طرفی النہار وزلفا من اللیل، صبح فجر کی نماز سے لے کر عصر تک اور پھر مغرب اور عشاء تک یہ نماز سارا دن پڑھنی ہے۔ اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ 5 نمازیں اللہ نے فرض قرار دی۔ یہ نماز ٹریننگ ہے، ہماری تربیت ہے۔ کس کی تربیت؟ نظریات کی تربیت، خیالات کو سنوارنے کی تربیت، تزکیہ نفس کی تربیت، اور ایک جماعتی سسٹم کی تربیت، جماعتی نظم و ضبط کی تربیت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نماز کو بنیاد قرار دے دیا ہے کہ اگر آپ ظلم کی مخالفت کرتے ہیں، ظالمانہ نظام کو توڑنا چاہتے ہیں، اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، تو اللہ کا قرب حاصل کرو، یہ ٹریننگ حاصل کر لو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ رب العزت کتنے خوبصورت الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نیکیوں کے ذریعے سے برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں یعنی اس ٹریننگ پروسیس میں آتے ہیں، تو ٹریننگ پروسیس میں آنے کے بعد ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں بھی ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن جو ہمارا اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ ویژن ہے وہ اتنا اونچا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ دوران تعلیم و تربیت طلباء سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، طلباء آگے بھی بڑھتے ہیں، ترقی بھی کرتے ہیں، کچھ خامیاں کمزوریاں بھی ان میں ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی خامیوں کمزوریوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، تربیتی سسٹم کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا کہ اصل چیز تربیتی نظام ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس تربیتی نظام میں مشکلات آتی ہیں، جماعت سازی کے مرحلے میں پریشانیاں آتی ہیں۔ وہ ظلم کا جو نظام ہے، کبھی وہ دھمکیاں دیتا ہے، کبھی وہ معاشی پابندیاں لگائے گا، کبھی حقوق سلب کرے گا، مختلف ذرائع سے حزب اللہ کو پریشان کرے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کیا ہے؟ اپنے مشن پر قائم رہنا ہے، اپنے مشن پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اور اگر وقتی طور پہ کوئی رکاوٹ ہے، رکنا پڑتی ہے تو رک جائیں،
لیکن اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 116 میں بہت اہم رہنمائی ارشاد فرمائی، فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم۔ سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ایک اللہ کی جماعت رہنی چاہیے، حزب اللہ رہنی چاہیے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے۔ اگر کسی جگہ پر اللہ کی جماعت نہ ہوگی، نہیں رہے گی، تو حزب الشیطان غالب آ جائے گی اور اس کے غلبے کے نتیجے میں ہر طرف تباہی شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب اللہ کی جماعت رہے گی، وہ انسانوں کی تربیت کرتی رہے گی، حزب الشیاطین کا مقابلہ کرتی رہے گی اور لوگوں کو ٹریننگ اور تربیت کے ذریعے سے اللہ کے قریب لا کر اللہ کی رٹ کو قائم کرے گی، تو پھر یہ جو حزب الشیاطین ہے یہ شکست کھا جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ معاشرے کے اندر ایک سچی جماعت رہنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد سیکون خلفاء، بڑے خلفاء آئیں گے میرے بعد، جو اللہ کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کریں گے، عدل کا نظام قائم کریں گے، انسانیت کے لیے ہر دور کی ترقی کے مطابق نظام تشکیل دیں گے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ وہ خلفاء وہ آگے بڑھتے رہنے چاہیے، حزب اللہ آگے بڑھتی رہنی چاہیے، ان کا غلبہ رہنا چاہیے۔ اور جب کبھی زوال اور فساد پیدا ہو جائے، کسی وقت بھی ظلم کا نظام غالب آ جائے، تو پھر اللہ کی جماعت کو وہاں بیدار ہو کر دوبارہ تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ یہ کام قیامت تک رہے گا، اور ایک سچی جماعت قیامت تک رہے گی جو اس وزن کو اٹھائے گی، بیڑے کو اٹھائے گی اور ظالمانہ طاقتوں کا مقابلہ کرتی رہے گی۔ دور حاضر میں بھی اسی کی ضرورت ہے، ایک سچی جماعت جو موجود ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس خطے کے اندر وہ اولوالعزم امام اور لیڈر ہیں جنہوں نے ایک سچی جماعت پیدا کی، اور وہ سچی جماعت اس بر عظیم ہندوستان میں مختلف مراحل سے گزر کر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے آج بھی موجود ہے۔ اس کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک آیت مقدسہ نمبر 117 میں بڑی اصولی رہنمائی ارشاد فرمائی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اور یہاں پر ایک وہ نظریہ جو آج فرسودہ نظریہ اللہ کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ کیا اللہ رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بستی جہاں پر ظلم ہو رہا ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی بستی کے اندر ظلم نہیں ہے اس کی جگہ پر عدل کا نظام قائم ہے، اس کی جگہ پر ظلم کی جگہ پر ایک سچی جماعت قائم کر لیتی ہے، ظالمانہ نظام کو ختم کر دیتی ہے، اور پھر ظلم کا نظام ختم کرنے کے بعد، عدل کا نظام قائم کرنے کے بعد وہ نیکی کو رواج دینے والے ہیں، ہر قسم کے فساد کو ختم کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کسی بھی بستی کو جو ہلاک کرتے ہیں وہ شوقیہ تھوڑا کرتے ہیں، وہ تو نظام ظلم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور اگر وہاں کے رہنے والے ظلم ختم کر کے عدل قائم کر لیتے ہیں، اللہ اس کو کبھی بھی ہلاک نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ تباہی کے پیچھے، قوموں کی تباہی کے پیچھے، ملکوں کی تباہی کے پیچھے نظام ظلم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آخرت کی جو منازل ہیں اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔